الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط
بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ حمد و ثنا اللہ ذو الجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ گزشتہ خطبے میں اللہ ذو الجلال والاکرام کی عظمت و جلال کے حوالے سے چند باتیں عرض کی تھیں۔ انشاءاللہ اسی عنوان پہ بالخصوص اللہ ذو الجلال والاکرام کی پکڑ کس قدر شدید ہے، احباب کی خدمت میں چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا گزارنے کے اسباب اور وسائل کوئی شک نہیں ہماری ذمہ داری ہے، ان کے لیے ہم محنت کریں، لیکن ان کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور ہمیں عطا کرنے والا بھی وہی ہے۔ نہ آسمان و زمین کی کسی چیز کی تخلیق میں ہمارا کوئی کردار ہے، نہ ہم یہ طاقت رکھتے ہیں کہ ہم اپنے فہم و فراست اور اپنے طاقت کے بل بوتے پر کوئی چیز حاصل کر سکیں۔ ہزار محنتوں کے باوجود ملتا انسان کو وہی کچھ ہے جو اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس کے لیے مقدر کیا ہے۔ کائنات میں کوئی اس قابل نہیں ہے اللہ ذو الجلال والاکرام کی رضا کے خلاف، اس کی مشیت کے خلاف کچھ حاصل کر سکے، یا اللہ ذو الجلال والاکرام کی مشیت کے منافی کسی سے کوئی چیز دور کر سکے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جو آسمان و زمین کی مالک ہے۔ یہ کہنے کے اعتبار سے محض ایک جملہ ہے۔ ہم دنیا کی بادشاہتیں دیکھتے ہیں، ایک علاقے کا، تھانے کا ایس ایچ او علاقے کے بڑے بڑے چودھریوں کو نتھ ڈال دیتا ہے۔ آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں، آپ کے پاس قوت و طاقت کتنی ہے، آپ کے تعلقات کتنے زیادہ بڑے لوگوں تک ہیں، کوئی حیثیت نہیں ان چیزوں کی۔ اگر وہ ایس ایچ او بگڑ گیا تو جب تک وہ اس تھانے میں موجود ہے اپنے مخالفین کا جینا محال کر دیتا ہے، حالانکہ وہ بادشاہ نہیں ہوتا، وہ ملازم ہے کسی کا، وہ عوام کے پیسوں سے تنخواہ لیتا ہے، لیکن اس کی کرسی کے اختیارات اس قدر زیادہ ہیں، وہ جسے چاہے وہ قاتل ہو اسے آزاد پھرتا رہنے دے، اور چاہے تو بے گناہ کو اٹھا کے اندر ڈال دے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض وہو علی کل شیء قدیر، وہ جو آسمان و زمین کا مالک ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قوت و شان و شوکت کی عظمت کیا ہوگی۔ ان بطش ربک لشدید، لوگو تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ انہ ہوا یبدئ و یعید، اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنی طاقت بیان کی ہے، وہ اس قدر عظیم ذات ہے، بغیر کسی حقیقت کے تمہیں اس نے وجود بخشا۔ تمہارا مٹیریل، تمہارا تصور تک کسی کے ذہن میں نہیں تھا، اللہ ذو الجلال والاکرام نے تمہیں وجود عطا کیا ہے۔ وَيُعِيدُ، تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں ایسے ہی انسان بنا کے اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، مہربان بھی بے پناہ ہے، سخت بھی انتہا کا ہے۔ اصل بتانا یہ مقصود ہے، فعال لما یرید، تمہارے پاس بہت طاقتیں ہوتی ہیں، بڑے وسائل ہوتے ہیں، کبھی تم نازاں ہوتے ہو اپنی قوت بازو پر، کبھی زعم ہوتا ہے تمہیں اپنے وسائل و اقتدار و اختیارات کا، کبھی گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے دماغوں میں، میں بہت طاقتور ہوں اور میری کرسی اقتدار بڑی مستحکم ہے۔ لیکن ان ساری نعمتوں کے باوجود جو یقیناً اللہ ہی کی عطا کردہ ہیں،
ان کے حصول میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، نہ جسم و جان ہم نے اپنی مرضی سے لیا، نہ یہ طاقتیں قوتیں ہمیں ہماری مرضی کے مطابق عطا کی گئیں، نہ یہ شان و شوکت ہمارا اس میں کوئی کردار ہے، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی عطا ہے۔ کبھی یہ نعمت بن کے آتی ہے، کبھی یہ آزمائش بن کے آتی ہے۔ یہ سب ہونے کے باوجود انسان بسا اوقات اپنے آپ کو بے بس پاتا ہے۔ فعال لما یرید، وہ عظیم الشان ذات جس کی عبادت کا تمہیں پابند بنایا گیا ہے، جو چاہتا ہے کہ تمہاری جبین نیاز اس کے سامنے جھکے اور جھکی ہی رہے، جو کبھی نہیں پسند کرتا کہ تم نگاہیں اٹھا کے اس کی ردائے کبریائی پہ کبھی ہاتھ ڈالو، جو کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تم اس کی طاقتوں قوتوں کو چیلنج کرو، جو سرکشی اور بغاوت کو کبھی گوارا نہیں کرتا۔ ہاں، وہ گناہ سے صرف نظر کرتا ہے، وہ موقع دیتا ہے توبہ کے، لیکن جب انسان اس کے مقابل چیلنج کر کے کھڑا ہو جائے پھر یاد رکھو ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ فعال لما یرید، وہ جیسے چاہے کر لے، کائنات میں کوئی نہیں ہے جو اسے روکنے کی طاقت رکھتا۔ یہ دنیا کا نظام ہے، یہ حکمران ہے، اس سے اوپر بھی کوئی بیٹھا ہے، اس سے اوپر کوئی بیٹھا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ سلسلہ ایسے ہی بنایا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی نہیں ہے، وہ نہ کسی کی سفارشوں کا پابند ہے، نہ اسے پریشرائز کیا جا سکتا ہے، نہ وہ کسی کا دباؤ لیتا ہے۔ ساری دنیا اس کی بندگی کرے، اس کے کارخانہ قدرت میں اضافہ کوئی نہیں ہوتا، ساری دنیا اس کا انکار کر کے بیٹھ جائے، اللہ ذوالجلال والاکرام کے اختیارات میں کمی کوئی نہیں ہوتی۔ یہ جو اپنی تعریف اس نے کی ہے نا، پوچھا تھا مشرکین نے، آپ جس رب کی طرف دعوت دیتے ہیں اس کا نسب نامہ بیان کیجئے۔ اللہ نے آسمان سے قرآن اتارا ہے، قل هو اللہ احد۔ نسب نامے کا معنی کیا ہے؟ باپ انسانوں کے لیے ہوں تو نعمت ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ عیب ہے۔ ہماری اولادیں ہمارے لیے نعمت ہیں، اللہ کے لیے اولاد کا ہونا عیب ہے۔ بسا اوقات اولاد کے ذریعے سے بندے کو مجبور کیا جاتا ہے، بعض دفعہ بندہ اولاد والدین کی محبت میں مجبور ہوتا ہے۔ قل هو اللہ احد، انہیں اعلان کر دو میرے ساتھ کوئی مجبوری نہیں ہے، میں اتنا عظیم ہوں کہ مجھے وجود پذیر ہونے کے لیے کسی باپ کی، ماں کی، خاندان کی ضرورت نہیں ہے، میرے تعارف کے لیے قبیلہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ احد، میں ایک ہوں اور اتنا زبردست ہوں کہ ساری کائنات کا نظام چلاتا ہوں۔ اللہ الصمد، میں بے نیاز ہوں۔ کیا معنی ہے اس کا؟ لوگوں، مجھے تمہاری حاجت نہیں ہے، تمہارے سجدے تمہیں فائدہ دیتے ہیں، تمہارا قیام و سیام تمہیں فائدہ دیتا ہے، یہ صدقات و زکوٰۃ، نیک عمل، مسجدیں بنانا، انہیں چلانا، مدرسے قائم کرنا، اللہ کی بندگی کے لیے سر مسجود ہونا، یہ تمہیں فائدہ دیتا ہے۔ اللہ الصمد، میں بے نیاز ہوں، نہ سرکشوں کی سرکشی کا مجھے کوئی احساس ہے، نہ باغیوں کی بغاوت سے مجھے کوئی پریشانی ہے، نہ اطاعت گزاروں کی اطاعت کی ہی مجھے کوئی ضرورت ہے۔ لم یلد ولم یولد، کوئی ماں باپ نہیں ہے، کوئی خاندان قبیلہ نہیں ہے، کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے جس کی وجہ سے مجھے پریشرائز کیا جا سکے، جو میرا تعارف ہو۔ میں تعارف کے لیے قبیلوں کا، خاندانوں کا محتاج نہیں ہوں۔ کائنات میں کوئی نہیں ہے جو اپنے تعارف کے لیے باپ دادا کا، خاندان کا محتاج نہ ہو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انبیاء کا تعارف نبوت و رسالت کو بنا دیا، انبیاء اور رسل علیہم السلام کا تعارف نبوت و رسالت کو بنایا۔ ساری امتوں کے ہر فرد کا تعارف اس کا باپ ہے، اس کی ماں ہے، اس کا قبیلہ ہے،
لیکن اللہ وہ عظیم الشان ذات ہے، اس کی عظمتیں اس قدر بلند ہیں، اسے نہ کسی باپ کی ضرورت ہے نہ بیٹے کی حاجت ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ بہت بڑی بڑی بادشاہتیں رہی ہوں گی، دنیا باتیں کرتی ہے اسکندر یونانی کی، لوگ مثالیں دیتے ہیں چنگیز خان کی، تاریخ میں بہت ساری داستانیں موجود ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب کی خلافت بڑی وسیع تھی، سیدنا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہم، ان کی خلافت کی سرحدیں ان سے بھی زیادہ وسیع تر تھیں۔ عظیم الشان حکومتیں، ہارون الرشید کی خلافت رحمت اللہ علیہ بڑی لمبی چوڑی تھی، لیکن یاد رکھو کہ تمہاری ساری طاقتیں، تمہارے سارے وسائل، تمہاری ساری قوتیں اور شان و شوکت لم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر ہونا تو دور رہا، یہ تو سب اس کی عطا ہے۔ وہ تمہیں دیتا ہے تو تم بادشاہ بنتے ہو، وہ نہ دے تو تمہیں بادشاہی کہاں سے ملے گی؟ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، او میری قوم آؤ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف، وآمنوا بہ یغفر لکم، اس پہ ایمان لے آؤ، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور اللہ ذوالجلال والاکرام تمہیں عذاب علیم سے نجات دے گا۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، یہ جملہ سمجھنے کا ہے۔ پیغام تو مل گیا، تھوڑا سا پیغام تو مل گیا۔ اجیبوا داعی اللہ، جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے اس کی آواز پہ لبیک کہو، آؤ اللہ ذوالجلال والاکرام کی دعوت پر اس کے سامنے سر مسجود ہو جاؤ، جھکاؤ اپنے آپ کو اس کے سامنے۔ وہ چاہتا ہے میرے بندے میرے سامنے جبین نیاز جھکائیں، میں داتا و مالک ہوں، یہ دامن پھیلا کے مجھ سے مانگیں، میں حاجت روا و مشکل کشا ہوں، یہ اپنی پریشانیاں لے کے میرے سامنے آئیں۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم، اس پہ ایمان لاؤ، مانو اسے، وہ سب سے بڑا ہے، وہ زبردست ہے۔ ہم کہتے ہیں اکثر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، کبھی اس پہ غور کیا اللہ کتنا بڑا ہے؟ اللہ کی قسم انسانی عقل اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتی، وہ کتنا بڑا ہے۔ ہمارے سامنے آسمان بہت بڑا ہے، نگاہ آسمانوں کی وسعتوں کو ناپنے سے قاصر ہے۔ ہم جس زمین پہ رہتے ہیں یہ اتنی وسیع ہے کہ آج تک اس کا کنارہ کوئی تلاش کر سکا؟ کہکشاؤں کے تذکرے ہم نے سنے، وہ بہت لمبی چوڑی ہیں، چاند و سورج اور دیگر سیارے، مریخ و مشتری اور زہرہ، یہ بڑے ہیں۔ اس کے نیچے کتنی زمینیں ہیں، والارض مثلہن، قرآن کہتا ہے جتنے آسمان ہیں اتنی ہی زمینیں ہیں۔ 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، ان 7 زمینوں میں کیا کچھ ہے، ان 7 آسمانوں پہ کیا کچھ ہے، آسمانوں زمینوں کی پہنائیوں میں کیا کچھ ہے، یہ سارے بڑے ہونے کی ہمارے سامنے مثالیں ہیں۔ اللہ اکبر، وہ اتنا بڑا ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ ان سب کو اس نے 6 دن میں بنایا۔ خلق السماوات 7 سماوات فسواہن، اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسمانوں کو 6 دن میں بنا دیا۔ اللہ اکبر، انسان بڑا طاقتور سمجھتا ہے اپنے آپ کو، یہ میرے سامنے پڑا ہوا ایک ڈائس بنانا ہو تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ واللہ عقل مندوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ میری طاقت، مہارت، علم، وسائل، ٹیکنالوجی کی جدتیں، ان کی اوقات و حیثیت یہ ہے، میں یہ 4 فٹ کی لکڑی کا ایک ڈائس بناؤں تو اس کے لیے مجھے 2-3 دن لگتے ہیں۔ وہ کتنی عظیم ذات ہے، آسمان و زمین کی وسعتیں جو ہماری عقل و دانش سے ماورا ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے 6 دن میں بنا دی۔
ذو العرش المجید. اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے، میں وہ تمہارا رب ہوں جو عزت والے عرش کا مالک ہوں. اللہ عزت والا عرش کتنا بڑا ہے؟ فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، آسمان و زمین ان سب سے وسیع میری کرسی ہے. ہم نے نہیں دیکھی. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. تمہارا رب وہ ہے جس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا جا سکتا، اس کا ہمسر اس جیسا اور کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہی تیری جبین نیاز جھکائے جانے کے قابل ہے. الحی، وہ زندگی دینے والا ہے، وہ زندہ نہیں کہنا صرف کافی، وہ زندگی دینے والا ہے. القیوم، وہ قائم ہے، وہ قائم رکھنے والا ہے. زندگی سب وہ دیتا ہے. ساری دنیا کے نظام اس نے قائم کیے ہیں. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے ریسٹ کی ضرورت نہ ہو. آپ مشینیں چلاتے ہیں، 4 گھنٹے اس کا ٹائم ہے، یہ 8 گھنٹے مسلسل چلے گا. یہ جنریٹر 10 گھنٹے چلے گا، اس کے بعد 2 گھنٹے ریسٹ چاہیے. یہ گاڑی ہم یہاں سے پشاور لے کے گئے ہیں، وہاں ورکشاپ میں چیک کروائیں گے، اس کا آئل چینج کرنا ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. تو انسان ہے سپر فٹ، 10-12 کلومیٹر روزانہ ورزش کرنے والا، بھاگنے والا، لیکن تھکتا ہے، سوتا ہے. تیرے جسم کو آرام چاہیے. تیری نگاہیں درد کرتی ہیں، تیرا دماغ ورک کر کر کے تھک گیا، تیرا جسم آرام طلب ہے. لیکن وہ ذات ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اسے نہ کبھی اونگ کی ضرورت ہے، نہ کبھی نیند آتی ہے، وہ کبھی نہیں تھکتا. الم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر. کیا نہیں دیکھتے؟ ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین اس نے بنایا. ولم یعی بخلقہن. روزانہ نئی چیزیں بن رہی ہیں، درخت اگتے ہیں، انسان پیدا ہوتے ہیں، موت سے ہمکنار ہوتے ہیں، چرند پرند جنم لیتے ہیں، نئی نئی چیزیں دریافت ہو رہی ہیں، سب کچھ ہماری نگاہوں کے سامنے ظاہر ہو رہا ہے. وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ. اللہ ان سب کی تخلیق میں کبھی اکتانے والا، تھکنے والا کوئی ہے دنیا میں جو نہ تھکتا ہو؟ کوئی ایک ایسی مثال ہو جو نہ تھکتا ہو؟ ہم جنہیں انتھک کہتے ہیں وہ بھی 8 گھنٹے کام کرتے ہیں، 9 گھنٹے بستر پہ ہوتے ہیں. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اسے تو نیند کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں یہ ساری باتیں 2 مقاصد کے پیش نظر ہیں. تجھے اپنے رب پہ یقین ہونا چاہیے، اس کی قدرتیں، اس کی طاقتیں، اس کی عظمت و جلالت تیرے سامنے آشکارا ہو، تاکہ تو در در کی خاک چھاننے کی بجائے سمجھے کہ میرے سارے مسئلے یہ ایک ذات حل کر سکتی ہے، اور اس کے سامنے آ کے دامن پھیلائے. ایک اور دوسرا، اتنا عظیم رب ہے، جب تو اس کے سامنے کھڑا ہو تو اس کے کھڑے ہونے کے آداب، اس کی عظمت کے پیش نظر کچھ اختیار کرنے والا بنے. ہم غافل ہیں ان چیزوں سے. آستانے بن گئے، لوگوں نے اپنے اپنے داتا و دستگیر بنا لیے، اپنے اپنے معبود و حاجت روا بنا لیے، اپنے اپنے غوث اور مشکل کشا گھڑ لیے. کیوں؟ کیا یہ ایک کافی نہیں تھا؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ کہتے ہیں میں ہوں، کبھی سویا نہیں، کبھی تھکا نہیں، کبھی موت سے ہمکران ہو رہا نہیں. دنیا کا نظام سارا میں نے بنایا. میں قائم ہوں، میں قیم ہوں، میں زندہ ہوں، میں زندگی دینے والا ہوں. موت میرے ہاتھ میں ہے، مردوں کو زندگی میں دیتا ہوں. آؤ، میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب میرا. اللہ اکبر. ہم یقین کرتے ہیں
نہیں فلاں بہت طاقتور ہے، اس کی اپروچ بہت اوپر تک ہے، اس کے پاس بڑے اختیارات ہیں، اس کے قلم کے فیصلوں سے لوگوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، وہ کر دے وہ کہہ دے تو سمجھو ہو گیا، مجھے اس پہ بڑا بلیو ہے۔ اور میرے بھائیوں، تو ان پہ اعتماد رکھتا ہے جو 2-4 سال کے لیے اقتدار کا قلم لے کے آتے ہیں، اس پہ اعتبار کیوں نہیں کرتا جو خود کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ تو میرے دیے ہوئے کلموں سے لکھتے ہیں، میں تو کن کہتا ہوں تو ہو جاتا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ جتنے بنائے ہوئے ہیں کون ہیں جن میں یہ طاقت ہو، جو اتنی جرأت رکھے کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے اس کے سامنے؟ یعلم ما بین فی ایدیہم وما خلفہم، جو تمہارے سامنے ہے، ابھی موجود ہے، جو آئے گا۔ جب سے انسانیت بنی، جب سے یہ کائنات وجود پذیر ہوئی، کوئی اللہ کی قسم انسانی عقل اس کا کوئی تصور قائم کر ہی نہیں سکتی، سب کچھ اللہ کے علم میں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما۔ بڑی سمجھنے کی بات ہے، ہم آیت الکرسی بڑی پڑھتے ہیں، اس کی کرسی آسمان و زمین سے زیادہ وسیع ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، آسمان و زمین کی حفاظت وہ کرتا ہے اور کبھی تھکا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بندہ بوڑھا ہو گیا ہے، کام کرنے کے قابل نہیں رہا، اسے ریٹائرڈ کر دو۔ جب جوان تھا تب بھی ڈیوٹی کتنی؟ 8 گھنٹے، اور ہوتا نہیں ہے۔ گئے تھے جی ملنے، پیر صاحب ملے نہیں، پیر صاحب آرام فرما رہے تھے۔ اللہ، سمجھ آ رہی بات؟ وزیر صاحب کے پاس گئے تھے اپلیکیشن لے کے، وہ وہاں موجود، کبھی اوپر والے سے رابطہ کر کے پوچھا ہے اور کبھی اس سے جواب آیا ہے میں نیند میں ہوں، کل آ جانا، میں تھکا ہوا ہوں، آج نہیں کر سکتا، آج نہیں تمہاری سن سکتا، تمہارا کام بڑا ہے، یہ میرے بس کا نہیں، کسی بڑے کے پاس لے کے جاؤ۔ کبھی سفارش لکھتی ہو اس نے، کبھی کہہ دیا ہو نہیں یہ سی ایم ہاؤس میں جاؤ، چیف سیکرٹری کے پاس جاؤ، کبھی اس نے کسی اور کی طرف ریفر کیا ہو، وہ کہتا میرے بندو نہیں، میں سوتا بھی نہیں، میں تھکتا بھی نہیں، میں اپنے مقام سے غائب ہوتا بھی نہیں، تم مسجد میں پکارو مجھے موجود پاؤ گے، تم بازار میں آواز دو میں وہاں بھی ہوں گا، تم گھر میں پکارو میں وہاں بھی ہوں گا۔ ارے تم گناہ کرتے ہو، رنڈی کھانے میں، کسی گندے متعفن کمرے میں، رات کی تاریکیوں میں تیرے دل میں غیرت جاگے، تو وہاں مجھے پکارے میرے بندے، میں تو وہاں بھی تیری سنتا ہوں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، تم نے کیا سمجھا ہے؟ وہ جو کہتا ہے میری بندگی کرو، وہ جو کہتا ہے جبین نیاز میرے سامنے جھکاؤ، کیا وہ کمزور ہے؟ اللہ کہتے نہیں، میں کمزور نہیں ہوں، میں تو وہ ہوں آسمان و زمین سارے جس کے قبضے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ وَمَن لَّمْ يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، جو اللہ کی طرف بلانے والے کی آواز پہ لبیک نہیں کہتا، جو نہیں یقین کرتا اپنے رب کی قدرتوں پر، جسے نہیں اعتبار آتا اللہ ذوالجلال والاکرام کی عظمت پر، جو اپنے رکوع و سجود میں وہ کیفیت حیت اختیار نہیں کرتا جو اس جلالت شان کے لائق ہے، اس عظیم القدر رب کی عبادت کے آداب سیکھنے کے لیے کوشاں نہیں ہوتا، اپنے آپ کو اس کے سامنے سرنڈر نہیں کرتا۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يُجِبْ داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض، مت سمجھو کہ بغاوت کر کے تم اللہ کو تھکا دو گے، تم اللہ کو عاجز کر دو گے۔ ہاں ہم ڈھیل دیتے ہیں، ہم مہلتیں دیتے ہیں،
لیکن ایسا نہیں ہے کہ تم ہم پہ غالب آ جاؤ، ایسا نہیں ہے کہ تم ہمیں تھکا دو۔ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، اللہ کو تھکانے والا، عاجز کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن مجید میں جا بجا اپنی عظمتوں کا تذکرہ کیا ہے تاکہ میرے بندے میری طرف لوٹیں۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امام حج بنا کے بھیجے گئے، سرور کونین مدینہ میں تشریف فرما ہیں، سن 9 ہجری میں امت حج کی ادائیگی کے لیے مکہ المکرمہ میں ہے۔ جناب علی المرتضیٰ کو اللہ نے بعد میں سورہ برات اتاری، نبی علیہ السلام نے علی المرتضیٰ کو نمائندہ بنا کے بھیجا، جا کے ابو بکر سے کہہ دو، اعلان کر دیں براۃ من اللہ ورسولہ، اللہ بری ہے، بیزاری کا اعلان کرتا ہے مشرکوں سے، ان کے شرک کے سارے امور سے، الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ ہاں وہ جو وعدے وعید تھے، وہ جو عہد و پیمان تھے، وہ جو ایگریمنٹس تھے، سب کینسل۔ اب توحید ہے، شرک ہے، ان کا آپس میں کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِ اللَّہ۔ 4 مہینے ہم نے حرمت والے بنائے، اس میں لڑائی نہیں ہوگی، اہل اسلام اقدامی جہاد نہیں کریں گے ان 4 مہینوں میں، تم پہ حملہ نہیں کریں گے۔ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، 4 اشہر، جاؤ ان 4 مہینوں میں پھرو، جہاں جانا ہے جاؤ، لیکن وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِ اللَّہ، یہ اچھی طرح سمجھ لو تم اللہ کو بے بس کر نہیں سکتے۔ ہوں گی تمہارے پاس بڑی طاقتیں، بہت شان و شوکت ہوگی تمہارے پاس، فوجیں بڑی زبردست ہوں گی تمہارے پاس، خاندان بہت مضبوط ہوں گے تمہارے، انکم غیر معجز اللہ، لیکن تم اتنے طاقتور نہیں ہو کہ اپنے رب کو بے بس کر سکو۔ اللہ اکبر۔ کوئی کر سکا؟ کوئی یہ جرت کر سکا؟ کوئی یہ دم مار سکا؟ آپ زمین بھر دیں اللہ کی نافرمانی سے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید بھرا پڑا ہے داستانوں سے، بہت بڑے بڑے تھے جو چیلنج کرتے تھے اللہ ذوالجلال والاکرام کو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یوں نام و نشان مٹایا کہ تاریخ میں سوائے ان کے آثار کے اور ملتا کچھ نہیں۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ لوگوں، ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، ہمیں انہی نعمتوں پر ناز ہوتا ہے نا۔ میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس اولاد ہے، میری کرسی بڑی مضبوط ہے۔ کتنی مضبوط ہے؟ جو چھڑی کے اشارے پر 6 سال قوم کو نچاتا رہا، کہاں ہے وہ؟ اس نے خود کہا میں گمنامی کے کنویں میں گر جاؤں گا، مجھے یاد بھی کوئی نہیں رکھے گا۔ ان سے بڑے بڑے آئے۔ سکندر کہتے آدھی دنیا کا فاتح تھا، چنگیز و ہلاکو انسانی کھوپڑیوں کے مینار سجایا کرتے تھے، کہاں ہیں؟ تاریخ میں سوائے ان کی داستانوں کے ناموں کے اور کیا ملتا ہے؟ ان کا گھر تک، ان کا مرکز تک، ان کا مدفن تک آج موجود نہیں ہے کہ کہاں دفن کیے گئے، کیا ہوا ان کے ساتھ۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ وہ آسمان سے آواز دیتا ہے، او میرے بندو کہاں غافل ہوئے پھرتے ہو، میں ہوں جو ہر چیز کا خالق ہوں، میں ہوں جو ہر چیز کا نگران ہوں۔ وہو علی کل شیء وکیل، نگران میں ہوں، انہیں سنبھالتا میں ہوں، بنایا بھی میں نے ہے، چلاتا بھی میں ہوں۔ ہم نے تو تمہیں تھوڑا سا اختیار دیا تھا،
تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو. ہم نے تو تھوڑی سی تمہیں ملکیت عطا کی تھی اس لیے کہ تمہاری جبین نیاز ہمارے سامنے جھکے. ہماری عطا کردہ نعمتوں پر تو تم اس قدر نازاں ہو گئے, اس قدر فخر و غرور کا شکار ہو گئے کہ ہم ہی کو بھول گئے. لہو مقالید السماوات والارض, آسمان و زمین کی ساری چابیاں اسی کے پاس ہیں. والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون. فرمایا بنایا ہم نے ہے, چلاتے ہم ہیں. لہو مقالید السماوات والارض, تمہیں دینے کے باوجود ان کا اختیار تو ہمارے پاس ہی. ہاں, بیٹا باپ کی گود میں دم توڑ جاتا ہے, باپ کے پاس ہے طاقت بچا لے. ڈاکٹرز کھڑے ہیں مریض کے بیڈ کے گرد, ساری مشینیں موجود ہیں, تیری ساری سائنس وہاں جمع ہے, ماہرین, ان کا ایکسپیرینس, ان کی میڈیکیشن سب موجود ہے تیرے پاس یہ طاقت کہ 2 لمحوں کے لیے بھی سانس چلا دے. لہو مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الاخسرون اولئک هم الخاسرون. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے اس نے کہا میں نے بنایا, تو مان لے. اس نے کہا میں چلاتا ہوں, تو مان لے. وہ کہتا میرے سامنے جھک, تو مان لے. وہ کہتا ہے میری آیات ہیں, تو انہیں تسلیم کر, تو ان کے مطابق زندگی بسر کر. مانتا جا, مانتا جا. اللہ کی قسم وہ آسمان سے آواز آتی ہے, ہم المفلحون. ماننے والے یہ کامیاب ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نا ہم اپنی مرضی سے چلائیں گے, ہم, میں, میری مرضی, میرا اقتدار. کوئی اختیار و اقتدار نہیں تیرا, تیری کوئی اوقات نہیں ہے. تو یہاں سے اٹھے مسجد کا دروازہ پار نہ کر سکے, گر جائے, لوگ کہہ دیں گے فلاں بن فلاں ہارٹ اٹیک ہو گیا, مر گیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے زیادہ تیری اوقات کوئی نہیں. تو اسے چیلنج کرتا پھرتا ہے. اللہ اکبر. قل فغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون ولقد اوحی الیک وإلی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. اور ظالموں, جس نے سب کچھ بنایا ہے, جو سب کچھ چلاتا ہے, جس کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی ساری چابیاں ہیں, جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے, اسے چھوڑوں, غیر کے لیے جیوں, کبھی دنیا کی دولت کو معبود بنا کے اس کے لیے جینا, کبھی برادری کے بت انہیں پوجتے رہنا, کبھی پارٹیوں کے زندہ باد کے نعرے, کبھی اپنے بنائے ہوئے قوانینوں ایجنڈوں کی عملداری کے لیے نہیں. قل فغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون ولقد اوحی الیک وإلی الذین من قبلک. جناب آدم سے لے کر سید الکونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کو سبق ایک دیا گیا, وہ جو خالق و مالک ہے نا سب کا, اس کے سامنے جھکا کرو, اور ویسے جیسے اس کا حق ہے بل اللہ فاعبد, کرو اس کی بندگی. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس کی بندگی کرو. اللہ کیوں کروں؟ فرمایا تمہیں میں نے بنایا, تیرے باپ کو میں نے بنایا, تیرے داداؤں کو میں نے بنایا, زمین ساری میں نے بنائی, اس لیے میں حق رکھتا ہوں. جو خالق ہوتا ہے بندگی اس کی ہوتی ہے. انسانوں کو اپنی اوقات سمجھ نہیں آتی, ساری زندگی جانوروں کی طرح محنت کرتے ہیں, ایک مکان بن پاتا ہے بمشکل. ایسے ہی حلال کماتے ہیں, بچتا کچھ نہیں, مہنگائی بڑھی ہے, کرائے کے مکان پہ ہوں, حضرت دعا کرو اللہ اپنا مکان دے دے. وہ ساری زندگی محنت کر کے 5 مرلے کا ایک گھر بنا پاتا ہے, جس نے اتنا لمبا چوڑا نظام بنایا ہے. بغاوت اس سے.
انسان کو اپنی اوقات تو سمجھنی چاہیے. تیری حقیقت یہ ہے کہ تو 5 مرلے کا مکان ساری زندگی نہیں بنا سکتا، حالانکہ مٹی کا پیدا کرنے والا تو نہیں ہے، اینٹیں تو نے نہیں پکائیں، یہ سیمنٹ پہاڑ پیدا تو نے نہیں کیے، یہ مستری معمار جو اسے استوار کرنے والے ہیں یہ تیری مخلوق نہیں ہے، یہ اوزار اور یہ آلات ان کا خالق تو نہیں ہے. تیرے پاس تو پیسہ ہے، پیسوں سے کروانا ہے، اس کے باوجود تیری کمر جھک گئی، تیرے کندھے اس محلال کا شکار ہو گئے. ایک گھر بناتے ہوئے 4 بچیاں تھیں، انہیں بیاہتے ہوئے تو بوڑھا ہو گیا، تیرے بال سفید ہو گئے، تیری کمر جھک کے کمان بن گئی. وہ جو اتنوں کو پیدا کرنے والا، اتنوں کو کھلانے والا، اتنوں کو سجانے والا، اتنوں کو مسکن عطا کرنے والا، تو اس کو چیلنج کرتا پھرتا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. آسمان سے بارش اتارتا ہے، اس سے پہلے آسمان بناتا ہے، اس سے پہلے تیرے لیے اس نے زمین بنائی ہے، زمین میں تجھے بسایا ہے، اس چھت سے پانی اتارتا ہے، بادل وہ بھیجتا ہے، ہوائیں وہ چلاتا ہے، آسمان سے پانی اترا، زمین نرم ہو کے یہاں سے خوشے پیدا کرتی ہے، تو اس سے رزق اختیار کرتا ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا. کیا حق ہے تجھے کہ اپنے آپ کو رب کے برابر سمجھو؟ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ اس کی مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کے اس کے ساتھ کھڑا کر دو؟ ہے کیا تیرا کردار کیا ہے؟ ارے تو اپنا پیٹ پالنے سے قاصر ہے، سارا دن جانور کی طرح مزدوری کرتا ہے، پھر پیروں فقیروں کے ڈیروں پہ جا کے تعویذ لیتا ہے، پھر مولویوں کے پاس آ کے منتیں کرتا ہے. حضرت دعا کرنا اللہ رزق میں برکت دے دے. تیری اوقات یہ ہے کہ اپنا پیٹ پالنے کی طاقت تیرے اندر نہیں ہے. تو جانتا ہے، تو سمجھتا ہے یہ پیٹ پلتا ہے اس کی دی ہوئی روزی سے. تو اتنا بے حقیقت ہے، تو اتنا بے بس ہے، اور تو بغاوت کرتا ہے خالق سے، رازق سے. بل اللہ فاعبد، نہیں، اس کی عبادت کرو. وہ کہتا ہے صبح و شام جھکو، اس کے سامنے صبح و شام جھکنا ہے. وہ کہتا ہے دوپہر و شام کو جھکو، اس کے سامنے دوپہر و شام کو جھکنا ہے. وہ کہتا ہے راتوں کو اٹھو، ہم راتوں کو اٹھیں گے. وہ کہتا ہے دن میں روزہ رکھو، ہمیں دن میں روزہ رکھنا ہے. اللہ یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ سب کچھ تمہیں میں دیتا ہوں نا. جب دیا سب میں نے ہے تو میرا حق ہے جیسے چاہوں تمہیں چلاؤں. تقوی کا یہی معنی ہوتا ہے. اور جو نہیں چلتے، جو اس کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے، اللہ اکبر. قارون کے پاس بڑی دولت تھی. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیتہ من الکنوز. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک بندہ تھا. فبغى علیہم، بعض مفسرین نے لکھا ہے، تفسیری اقوال ہیں، بہت پڑھا لکھا تھا، بڑا خوش آواز تھا. بعض نے لکھا موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا آدمی تھا، بڑا خوبرو تھا. وآتیتہ من الکنوز، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسے خزانے دے دیے، ہم نے اسے دولت دی، اور اتنی زیادہ دی. ہاں، ایک جماعت پوری اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی، قرآن کہتا ہے، اور تھک جاتے تھے چابیاں اٹھا اٹھا کے. اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. اسے نصیحت کی کہ نہیں، دولت مل گئی ہے نا، اس پہ غرور نہ کر، یہ اللہ نے دی ہے، تجھے تو عاجزی اختیار کرنی چاہیے. یہ تیری حکومتیں، تیرا اقتدار، اچھی جوانی، قوت بازو، بڑی پارٹی کا بڑا عہدہ، یہ نمود و نمائش اور شہرت، یہ عز و جاہ،
جو کچھ تجھے ملا ہے یہ اللہ نے دیا ہے. لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. اللہ فخر و مباحات کو، غرور کو پسند نہیں کرتا. جھک کر رہا کر، اس کے سامنے عاجز ہو کے رہا کر. اللہ ذوالجلال والاکرام تو عاجزی کو پسند کرتا ہے. اس نے کیا کہا؟ نہیں، انما اوتیتہ علی علم عندی. میں پھر کس لیے کماتا رہا ہوں؟ یہ میرا حسن تدبیر کا نتیجہ ہے، یہ میری عقل و دانش کا نتیجہ ہے. میں نے یہ کیا، میں نے محنت کی، میں نے پلاننگ کی، میں نکلتا رہا، میں بھاگتا رہا، میں مشقتیں اٹھاتا رہا. وہ لمبی داستانیں چھیڑ کے بیٹھتا ہے. ابھی تو عمر 8 سال تھی، میں نے مزدوریاں شروع کی، پھر میں نے یہ کیا، پھر میں نے وہ کیا. انما اوتیتہ علی علم عندی. یہ سب میری عقل و دانش کا نتیجہ ہے. اللہ فرماتے ہیں فخسفنا بہ وبدارہ الارض وما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ وما کان من المنتصرین. اس کا لمبا چوڑا محل، اس کے سارے خزانے، اس کے سارے سونا جواہرات کے انبار. فخسفنا بہ الارض وبدارہ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے سب کچھ زمین میں غرق کر دیا. وما کان من المنتصرین. جب پکڑ آسمان سے آتی ہے پھر کون ہے اللہ کی گرفت سے بچانے والا، چھڑانے والا؟ او میرے بھائیو، سمجھو، اپنی حقیقت سمجھو اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی عظمت کو سمجھو. قرآن کہتا ہے یہ نکلتا تھا نا باہر، خوب روح تھا، خوش جمال تھا، خوش لباس تھا، خوش آواز تھا، خزانوں سے لدے ہوئے قافلوں کے قافلے. لوگ حسرت کرتے تھے کاش اتنا کچھ اسے ملا ہے، کچھ تھوڑا سا ہمیں مل جائے. لیکن فخسفنا بہ وبدارہ الارض. اللہ کہتے ہیں ہم نے آسمان سے قرآن اتارا، یا اس زمانے میں جو بھی شریعت تھی. موسیٰ علیہ السلام آئے، سمجھاتے رہے اسے، پیغام اسے ملتے رہے، آیات اس تک پہنچتی رہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام کی عظمت اور کبریائی کے ترانے اس کے کانوں میں گونجتے رہے. لیکن نہیں، انما اوتیتہ علی علم عندی. اسے کہا جاتا رہا او میرے اللہ کے بندے، احسن کما احسن اللہ الیک. زمین میں فساد مت کر، اکڑ کے مت چل، اس کی شان و شوکت کو تسلیم کر، اس کی عظمتوں کا اقرار کر، اس کے سامنے چیلنج مت کر. یہ تیری گردن کے تنے ہوئے یہ جو اعضاء ہیں تیرے، اللہ ذوالجلال والاکرام کو یہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں. اپنے آپ کو جھکا کے رکھ اس کے سامنے. لیکن کہاں؟ وابتغ فیما آتاک اللہ ولا تنس نصیبک من الدنیا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. اللہ اکبر. اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو کچھ تجھے عطا کیا ہے اسے آخرت کے گھر کے لیے استعمال کر، اس کے لیے جنت کی تیاری کر. اسے بیچ بیچ کے، دولت خرچ کر کر کے، یہ دنیا میں اتنے لمبے چوڑے محلات کی ضرورت نہیں ہے. آخرت کے گھر کی تیاری کر. ولا تنس نصیبک من الدنیا. تجھے دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا صرف دولت جمع کرتے رہو، صرف وسائل کے انبار فراہم کرتے رہو. ایک گھر بنا لیا، دوسرا بنا لیا، تیسرا بنا لیا، اور بھول جاؤ اپنے پیدا کرنے والے کو. احسن کما احسن اللہ الیک. اس نے تجھ پہ اتنا احسان کیا ہے کہ تیرے خزانوں کی چابیاں ایک جماعت اٹھاتی ہے. تو بھی نیکی کر، اسے راضی کرنے کے لیے، اس کی مخلوق کا بھلا کرنے کے لیے نرمی اور عاجزی اختیار کر. اس کی عظمت اور کبریائی کے ترانے الاپ، تیرے زبان، تیرا جسم و جان، تیرا کردار و عمل، تیری شب و راتیں، سب کچھ تیرا دن اور رات، صبح اور شام اللہ کی بندگی میں صرف ہو. ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین. یہ سرکشی کر کے زمین کو فساد سے مت بھر. اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کہتا نہیں اس میں رب کا کوئی کردار نہیں ہے.
میں ہوں، میرا باپ تو غریب تھا، میں نے یہ کیا، میں نے کیا. پھر آسمان سے عذاب کا کوڑا گونجا، فخسفنا بہ وبدارہ الارض. وہ اس کا سارا محل، اس کے سارے خزانے، سارا جو کچھ اس کے پاس تھا، ساز و سامان سمیت اللہ ذوالجلال والاکرام نے زمین میں دسا دیا. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد قارون ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ تھا، وہ کپڑا اس کا نیچے لٹک رہا ہوتا تھا، وہ بڑے کر و فر اور کبر و تکبر کے ساتھ زمین میں چلتا تھا. اللہ نے اسے زمین میں دسا دیا. فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ قیامت تک زمین میں دھستا رہے گا. اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں اپنی عظمت سمجھ کے ان کا اقرار و اعتراف کرنے کی، اپنی بے بسی کا اقرار کرنے کی اور بے بس اور فقیر بن کے اس کی بارگاہ میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. کئی مہینوں سے مسلسل یہ شکایت تھی، اسپیکر ٹھیک نہیں چلتا تھا. یقیناً بہت سارے ساتھیوں کے لیے پریشانی کا باعث تھی یہ بات، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میرے لیے سب سے زیادہ پریشانی تھی. تو آپ دیکھتے ہوں گے میں بار بار کرتا رہتا، کبھی ادھر کرو. الحمدللہ میرے خیال میں آج بہتر ہے. اللہ کرے یہ ٹھیک چلتا رہے. تسی آمین کہنا نہیں، تمہیں پتا نہ بھی اگلی گل جڑی طرح ساڈے خلاف ہونی. پچھلے جمعے میں کاریگر یہاں موجود تھے، جڑاں والا سے. ہم نے اس سے پہلے لاہور سے بھی آئے، ملتان سے بھی آئے، بار بار آتے رہے، لیکن کوئی بات بن نہیں سکی. تو تقریباً 70,000 روپیہ پچھلے جمعے اس پہ لگا. 70,000 کوئی بڑی رقم نہیں ہے، لیکن جب نہ دیں تو پھر بہت بڑی رقم ہے. ایسے ہی ہے نا. تو انشاءاللہ ویسے بھی ذرا سردی ہے، مسجد میں آنے میں بھی تھوڑا سا سردی ہو گئی ہے، اور جاتے ہوئے بھی آپ ذرا سردی محسوس کرتے ہیں. جیب میں ہاتھ ڈال کے باہر نکالتے نہیں ہیں. اکاؤنٹ کا کام کافی سارا کمزور ہے. الحمدللہ کاروبار پورا جوبن پہ. بازار میں کوئی سردی نہیں ہے، منڈی میں کوئی سردی نہیں ہے، سب کاروبار چل رہے ہیں، مجھے پتہ ہے. تو بھائی یہ 70,000 تھوڑا بہت کم و بیش ہو سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں اوسطاً اتنے پیسے لگیں. یہ بھی انشاءاللہ پورا کرنا ہے، اور اکاؤنٹ بھی اپنا معمول کے مطابق رکھیں. یہ اگر بندے کسی وجہ سے کوئی 2-4 کم ہو گئے، اصل میں سردیوں میں دیہاتوں سے دور سے آنے والے دوست دن چھوٹے ہونے کی وجہ سے اور کھیتوں میں کام کاج زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں آ پاتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شہر والے ہیں پھر ان کی ذمہ داری تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے. تو آپ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، کوشش کریں کہ یہ 70,000 بھی پورا ہو جائے اور اکاؤنٹ بھی ہمارا مینٹین رہے انشاءاللہ. بس کلے حاجی صاحب نے تسی رکھا انشاءاللہ کہنو، تسی نہ بولے آج. اچھا، دوسرا اعلان یہ ہے، اشتہار آپ نے دیکھا ہوگا باہر بھی لگا ہے. 14 بچے بحمداللہ تعالی اور 6 بچیاں. قرآن مجید حفظ مکمل ہوا، اور ہم چھوٹی سی ایک تقریب جماعت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، بچوں کے والدین کو شاباش دینے کے لیے اور ان کو مبارک دینے کے لیے اتوار والے دن انشاءاللہ نماز ظہر پہ مفتی جماعت فضیلت الشیخ حافظ عبدالستار الحماد حفظہ اللہ تعالی وہ تشریف لائیں گے، اور 20-25 منٹ کا ان کا درس ہوگا. بس اس کے بعد دعا ہوگی، اور انشاءاللہ پھر آپ اپنی اپنی دکانوں پہ چلے جائیں گے. میں پرزور التماس کروں گا سارے بھائی ضرور تشریف لائیں. آتے ہیں آپ ماشاءاللہ، ہاؤس فل ہوتا ہے، پورا مجمع ہوتا ہے نماز میں، لیکن وہ جو بے چینی لگ جاتی ہے نا کہ اسلام پھرنے سے پہلے ہی ہم بھاگنے کے چکر میں ہوتے ہیں. تو کوشش کریں کہ جمعہ اپنا اتوار والے دن ظہر کی نماز میں 20-25 منٹ کا مارجن رکھ کے آئیں. وہ جو ایک چھوٹا ہوتا ہے نا ہر ایک کی دکان پہ، اسے اس دن آدھے گھنٹے کے لیے بڑا بنا دیں. تو انشاءاللہ درس سن کے جائیں گے. روٹی راٹی گھرے جا کے کھانی ہے انشاءاللہ. اچھا، تو میں روٹی کا اعلان کرتا ہوں، کہنا ادیا نے ہم پہ چھڈو یار، نماز پڑھ لی، روٹی نہیں کھانی تو پھر بھی. لیکن انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ روٹی گھر سے جا کے کھائیں گے. یہاں چونکہ یہ جلسہ نہیں ہے کھانا جلسے پہ کھلائیں گے، یہ صرف بچوں کے والدین کی کہہ لیں کہ حوصلہ افزائی کے لیے. 14 بچے تھوڑی تعداد نہیں ہے، اور یہ اس سال کی. انشاءاللہ میں اس دن بچے آپ کے سامنے کھڑا کروں گا. وہ جو ایک وہم ہے نا، اور مولوی صاحب جو آدھے آئے پچھلے منڈیا نو سد کے سندا دے دو دن،
انشاءاللہ ہم 14 کے 14 بچے آپ کے سامنے کھڑے کریں گے اور یہاں پڑھ رہے ہیں، اور اس سال کے اینڈ تک یہاں پڑھیں گے ہمارے پاس انشاءاللہ، حفظ میں پڑھیں گے، اور اگلے سال اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ انہیں کتابوں میں بٹھائیں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وبارك وسلم وصل عليه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔